اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دشمن کا پہلا حربہ مسلمانوں کو اپنا مطیع بنانے کے لیے، ہمارے نوجوانوں پر حکومت کرنے کے لیے ان کا پہلا حربہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمارا اتباع کر لو، ہماری پیروی کر لو، ہماری غلامی میں آ جاؤ۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تم قیادت نہیں کر سکتے ہو۔ مختلف میدانوں میں، سیاسی میدان میں، اجتماعی میدان میں، اقتصادی میدان میں، ثقافتی میدان میں، فوجی اور عسکری میدانوں میں کچھ نہیں کر سکتے ہو اور ہماری طرف محتاج ہے، ہم سے وابستہ ہیں۔ ہم آپ کو اسلحہ دے دیں گے، تم اسلحہ نہیں بنا سکتے ہو۔ ہم آپ کو فکر دیں گے، ہم آپ کو مختلف پروگرام دے دیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ہم آپ کی قیادت کریں گے۔ تو ہماری عزت کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں خوار و ذلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، پوری تاریخ میں یہ آیا ہے کہ حکمرانوں نے، سلاطین نے پہلے اپنی قوم کو خوار و ذلیل کر دیا، اور ان کے قوم نے، ان کے لوگوں نے جب اسے قبول کر لیا کہ ہم پست ہیں، ہم حقیر ہیں، اس کے بعد ان پر حکومت کی ہے۔ اسی طرح ہماری روایات میں بھی ہے کہ اپنے بچوں کو ذلیل نہ کرنا۔ کیوں؟ جب آپ کے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کی نگاہ میں، معاشرے کی نگاہ میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم پست ہے، ہم حقیر ہے، جب اسے محسوس کرتے ہیں تو پست کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ شیطان کا کام بھی یہی ہے۔ شیطان پہلے انسان کو خوار و ذلیل بناتا ہے اور اس کے بعد انسان کو حکم دینا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ فرعون نے پہلے فاستخف قومہ، اپنی قوم کو خوار و ذلیل بنایا۔ فاطاعوہ، جب قوم نے محسوس کر لیا، قبول کر لیا کہ ہم حقیر ہیں، ہم پست ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، فاطاعوہ، اس کے بعد فرعون کی اطاعت کی ہے۔ تو دشمن کا حربہ بھی یہی ہے۔ دشمن بھی ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اس بات کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ایبیلٹی نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہم آپ کو کامیاب بنائیں گے، ہم آپ کو عزت دے دیں گے، ہم آپ کو فکر دے دیں گے، ہم آپ کو طاقت دے دیں گے۔ در حال کہ قرآن میں ہے للہ العزت ورسولہ، یعنی عزت اللہ کے لیے ہے، ولرسولہ، وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے عزت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہو کہ تمام ہستی کا مالک، تمام کائنات کا مالک پروردگار ہے، اور پروردگار جسے چاہے اسے حکومت دیتا ہے، اسے سلطنت دیتا ہے، اسے طاقت دیتا ہے، اور جس سے چاہے پروردگار اس کی طاقت کو چھین لیتا ہے، اس کی حکومت کو چھین لیتا ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہے اسے عزت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے اس سے عزت چھین لیتا ہے اور اسے خوار و ذلیل بناتا ہے۔ تو عزت اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے، مومنین کے پاس ہے۔
کافر کے پاس، دشمن کے پاس عزت نہیں ہوتی ہے۔ دشمن فاقد شیء ہے، اور فاقد شیء معطی شیء نہیں بن سکتا۔ معطی یعنی دینے والا۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ معطی کیسے بن سکتے ہیں؟ دشمن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ معطی کیسے بن سکتا؟ وہ کیسے ہمیں عزت دے سکتا؟ خود فاقد شیء ہے، اس کے پاس عزت نہیں ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، حکومت دینے والا اللہ ہے، طاقت دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہمیں عزت چاہیے، ہمیں طاقت چاہیے، ہمیں عظمت چاہیے تو ہمیں اسلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔